خوب عزیزان محترم، اگر انسان اپنی زندگی اس ولایت پہ گزارتا ہے تو پھر خاتمہ بالخیر ہے، ورنہ آپ کے سامنے روایات ہیں کہ انسان جو ہے وہ سارا سال روزہ رکھے اور جو ہے وہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان میں طواف اور سجدے اور رکوع کی حالت میں رہے، مگر اس کے وجود میں اگر ولایت نہیں ہے تو کوئی بھی نماز اس کی قبول نہیں ہے۔ یہ شاید لگتا ہے کہ اگر اس کے اندر کیا ہے، کیونکہ ہم نے وہ عالم نہیں دیکھا، اس عالم میں معاملہ کیا ہے۔ ایک خاتون جن کو موت کے مرنے کے بعد کا تجربہ ہوا، بہت سے لوگ ہیں دنیا میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوما میں چلے جاتے ہیں، حادثہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال واپس آ جاتے ہیں، کچھ کو تجربہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عالم برزخ کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو عالم برزخ میں دیکھا، میرے پیچھے بھیڑیے بھاگ رہے تھے اور کوئی فرار نہیں تھا، لیکن سامنے دیوار تھی۔ جب میں دیوار تک پہنچ گئی تو فرار نہیں تھی، کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن میرے وجود سے ایک نام نکلا، وہ نام جو میری زندگی میں میرے وجود سے نکلتا تھا وہ کیا تھا؟ یا حسین۔ کہ جیسے ہی میں نے یا حسین کہا تو اس دیوار سے ایک ہاتھ آیا اور اس نے مجھے نکال دیا۔ اب یہ چیزیں ہم درک نہیں کر سکتے اس طرح جو اس عالم میں ہے، لیکن جو انسان اپنی زندگی اس پر گزارتا ہے، یعنی ماں اپنے بچے کی تربیت ایسے کرتی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے وہ یا علی کہتا ہے، غم میں ہو تو یا حسین کہتا ہے، یا صاحب الزمان کہتا ہے۔ یہ وہ ٹرمنالوجیز ہیں کہ جو بہرحال دنیا ماڈرن ہو گئی آہستہ آہستہ، شاید آج کل ماں باپ بھی ماڈرن ہو گئے اور اس طریقے سے، لیکن بہرحال جو تربیت ہے کہ جس طرح بہرحال ابا نے تربیت کی اپنی اولاد کی، اور بہرحال وہ خود اہل بیت کے ساتھ ذکر میں رہنا، جڑ کے رہنا، خوب یہ ماں باپ کی تربیت کا کمال ہوتا ہے۔ ماں باپ وجود میں اہل بیت کی محبت کا عنصر ڈالتے ہیں اور وہ لقمہ حلال سے آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کبھی بھی اہل بیت کی محبت حرام لقمے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور کس طرح بہرحال جو ہے وہ ان بزرگوار نے زندگی میں محنت کر کر حلال کی کمائی سے اپنے بچوں کو بزرگ کیا، اور آج اس کے بہرحال نتائج ہیں، اس کے نتیجے دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس عالم کے اندر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بدل میں آج مجلس میں بیٹھا ہوں تو اس کا دنیا میں مجھے کیا ملے گا۔ بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت اہل تقویٰ اور اہل ورع تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے عالم دین نے دیکھا کہ مجلس ہو رہی ہے، خواب میں دیکھا کہ وہ عالم دین ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ جانتے ہیں، لیکن مجلس کے باہر دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، آپ یہاں کیا کرنے آئے؟ تو کہا میں جب یہ مجلس ہوگی لوگ گریہ کریں گے تو میں ان کے آنسوؤں کو جمع کرنے آیا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس عالم میں آنسو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عالم میں آنسو کا نتیجہ ہے، آنسو نہیں ہے۔ جو آنسو ہے وہ اسی عالم کے اندر ہے، یعنی جو آپ رو رہے ہیں یہ اسی عالم میں، نتیجہ وہاں آپ کو ملے گا۔ جو سجدہ اس عالم میں ہے اس عالم میں سجدہ نہیں ہے، اس عالم میں تو ریوارڈ ہے۔ اب آپ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ بعض اوقات انسان تھوڑی سی دیر کے لیے انسان اپنی آخرت کا سودا کر بیٹھتا ہے، ذرا سی گناہ کی لذت کے لیے انسان اپنی قبر کا عذاب جو ہے وہ خرید لیتا ہے۔ آپ کے سامنے قبر میں عذاب ہوتا نہیں ہے، قبر میں عذاب ہم خود لے کے جاتے ہیں، قبر میں تاریکی ہم خود لے کے جاتے ہیں۔ قبر ہماری اپنی ہے، قبر وہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سوسائٹی میں پلاٹ خریدا اور اس کے بعد آپ نے اس کی کنسٹرکشن شروع کر دی۔ اب آپ 2 سال بعد وہاں گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ بھئی یہاں تو صرف در و دیوار کھڑے ہوئے ہیں، یہاں تو پینٹ ہی نہیں ہے، یہاں تو الیکٹریسٹی نہیں ہے۔ تو آپ بولیں گے اس سے ٹھیکیدار سے کہ بھائی یہ کیا بنایا تم نے؟ تو کہا بھئی جو آپ نے مجھے پیسے دیے تھے میں نے جتنا بنا سکتا تھا، آپ نے 2 سال میں جو مجھے دیا میں نے وہی بنایا۔ عزیزان محترم، جب ہم مریں گے یا جب ہم قبر میں جائیں گے پہلی رات تو جو بھی بہرحال ہمارے ساتھ ہونا ہے، تو اب انسان بولے کہ بھائی یہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، جو بھیج رہے ہیں وہی ہے، اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کب قبر میں جانا ہے۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم یہاں سے مسجد سے باہر یا امام بارگاہ سے باہر نکل کر زندہ رہیں گے؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم زندہ ایسے ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی کبھی نہیں ہے۔ مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے مجھے شخص پر کہ زندہ ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی زندہ تھا ہی نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے
کہ ہم جب یہاں سے اٹھیں تو انسان کو پتا ہو کہ میری مثلا کسی کو یہ پتا چل جائے کہ یہ رات اس کی آخری رات ہے تو وہ کیسی عبادت کرے گا؟ وہ سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا۔ آیت اللہ شیرازی جو بہت بڑے نجف کے عالم دین تھے، ان سے کسی نے بولا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک ہفتے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا آپ کیسی زندگی گزاریں گے؟ کہا کیسے نہیں، جیسے ہے ویسے ہی۔ کہا کیوں؟ کہا میں روز زندگی ایسے گزارتا ہوں کہ مجھے روز مرنا ہے۔